الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 265 ہم پڑھیں گے، 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے دل کو مطمئن کریں، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو مٹی کے ٹیلے پر ہو، اور تو اس کے اوپر کھل کر بارش ہو جائے تو وہ دگنا فصل دیتا ہے، اور اگر کھل کر بارش نہ بھی ہو تو ایک چھڑکا سا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ پچھلے درس میں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دوسری مثال پڑھی تھی۔ وہ مثال یہ تھی کہ جو لوگ اذیت کے لیے اور ریاکاری کے لیے، لوگوں کی خدمت لینے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایک ایسی چٹان کی ہے جس کے اوپر ہلکی سی مٹی پڑی ہو، اور پھر جیسے ہی اس کے اوپر تیز بارش ہو تو خالی چٹان رہ جائے گی، مٹی ساری بہہ جائے گی، اور وہ کوئی چیز بھی سنبھال نہیں پائیں گے کہ اب کیا کریں۔ تو دونوں کا موازنہ کرنا چاہیے۔ وہاں صفوان تھی، چٹیل چٹان تھی پتھر کی، اور یہاں مٹی کا ٹیلا ہے۔ وہاں تیز بارش ہوئی تو چٹان صاف ہو گئی، یہاں بارش ہوئی تو اس ٹیلے کے اوپر، اس ٹیلے پر جو موجود باغ تھا اس کے اندر اچھی فصل ہوئی، دگنا پھل آیا۔ اور فرمایا کہ اگر دگنا پھل نہ بھی آئے، کھل کے بارش نہ بھی ہو، تو بس ہلکی پھلکی بارش بھی فائدہ دے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں تو اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت ایسی ہے جیسے چٹان کے اوپر مٹی پڑ گئی تو بس وہ بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ان کے قابو میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ مٹی کے اوپر ایک باغ ہے، اور باغ بھی ذرا اونچی جگہ پہ ہے، اور اس کے اوپر بارش پڑے تو اس میں فصل اگے گی، اس میں سب کچھ ہوگا کیونکہ اس میں مٹی موجود ہے۔ تو اب یہ بارش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور مٹی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جو عمل کیا ہے وہ کن بنیادوں پر کیا ہے۔ بنیاد جو ہے وہ پکی نیت، سچی نیت، خدا کی رضا جوئی ہے، اور جو باغ کا پھل ہے وہ انسان کو ملنے والا نتیجہ ہے، اجر جو کل قیامت والے دن ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تقوی کی سرزمین پر نیک نیتی کے ساتھ خدا کی رضا جوئی کے لیے نیکی کا بیج ڈالے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بارش سے بڑھا چڑھا دیں گے، اور وہ دگنا تک نفع دے دے گا، فصل بہت اچھی ہوگی، اور نتیجتاً اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ پائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بہت فراوانی سے بھی اس کو قبول نہیں کریں گے تو بس ہلکی سی بارش بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عام قاعدے کے مطابق قبول کر لینا بھی ان کو کام دے جائے گا، وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، لازماً کوئی پھل دے گا۔ تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ جو لوگ بدنیتی کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کی مثال چٹان پر بیج ڈالنے کی ہے۔ وہاں تھوڑی سی مٹی ہے، بارش ہوگی بہہ جائے گی، بیج اگے گا ہی نہیں۔ جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زمین پہ بیج بو رہا ہے جو مٹی کی ہے، جس میں بیج بیٹھ سکتا ہے، بارش رک سکتی ہے، وہاں فصل اگ سکتی ہے۔ تو جو آدمی ریاکاری کرے گا، انفاق کے بعد لوگوں کو اذیت دے گا، ان کا خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے چٹان کے اوپر بیج بونے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں پر دو نیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک ابتغاء مرضات اللہ اور دوسرا وتثبیتا من انفسہم۔ یہ دونوں نیتیں درست ہیں، ان دونوں سے
اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ پہلی نیت تو ہمارے ہاں عام طور سے مشہور ہے، لوگ یہی کہتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک کریں، یہ ابتغاء مرضات اللہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ تثبیتاً من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیکی کرنی پڑتی ہے، اپنے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے نیکی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے سورہ مزمل میں بتایا گیا ہے کہ تم تہجد اس طرح سے پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، تاکہ تمہارے اقوام و کیلا ہو جائے، اشد و وطن ہو جائے، تو دل بھی مضبوط ہو اور قول میں بھی سیدھا پن آئے۔ تو تہجد کی یہ جو دو مثالیں تھیں، یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ اگر میں اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو اس لیے کہ میرے اندر مزید تقوی پیدا ہو تو یہ بھی درست ہے، اور میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کروں تو یہ بھی درست ہے۔ دونوں اکٹھی ہوں تو زیادہ بہتر ہیں، لیکن بہرحال جو اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے کہ میں اللہ سے راضی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیکی کرتا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو یہ اب پوری بات ہو گئی کہ جو نیکی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو جتائے، احسان جتائے، یا لوگوں کو اذیت دے، ان کو تنگ کرے، ان سے کام لے لے، ان سے مشقت لے لے، تو اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی جو ریاکاری کرتا۔ تو تین وجہیں بتا دیں اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی، دوسروں کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس میں تین وجوہات سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک احسان جتانے سے کہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اذیت دی، یعنی اس سے کوئی کام لے لیا، اس کو اذیت دی، اس کو مشقت میں ڈال دیا، کسی کام پہ لگا دیا، یا ذہنی اذیت دی اس کو، دونوں صورتوں میں، تو وہ بھی نیکی آپ کی ضائع چلی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ ریاکاری کریں، تینوں سے نیکی ضائع چلی جائے گی، اور ان تینوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرنا چاہیے، اور ریاکاری کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے کام، نہ احسان جتانے کے لیے، نہ اذیت دینے کے لیے۔ اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے لیے یہ خیال کرے کہ میں روزانہ 2 نفل پڑھا کروں گا تاکہ میرا یہ کام آسان ہو جائے، یا یہ میرے لیے عادت بن جائے عبادت کرنے کی۔ تو اس طرح بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھوں تاکہ میرے اندر تقوی بحال رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیت قبول فرمائی ہے۔ اور ایک جو چیز میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چلا رہے ہیں تو میری نیکی کے جواب میں، مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی اور آپ نے اس کے جواب میں غلط رویہ اختیار کیا، تو یہ نیکی تبدیل کرنے کا یا نیکی واپس لینے کا یا اذیت دینے کا یا جتانے کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ صبر کرنے کا موقع ہوتا ہے تاکہ میری نیکی ضائع نہ چلی جائے۔ تو جو ہونا ہے دنیا میں، جو نقصانات ہونے ہیں، جو دوسروں نے دھوکہ دینا ہے آپ کو اور اس کے نتیجے میں جو نقصان آپ کو ہو جانا ہے یا جو دکھ ہونا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیچے نہیں اتارنا چاہیے، ہمیں اپنے مقام پر رہنا چاہیے کہ ہم خدا کی رضا جوئی کے لیے یہ کر رہے تھے، بس ٹھیک ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو دوسرا اگر کوئی خرابی کرتا ہے تو آپ اس کو احسان جتا کر یا اس کو اذیت دے کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی نیکی ضائع چلی جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ جو آدمی آپ کی نیکی کے جواب میں برائی کرے تو یہ آپ کے ثواب میں زیادہ اضافہ کر دے گا، نہ کہ وہ آپ کے لیے کچھ سامانے نقصان کرے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو اور فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا کہ میں نیچے اتراؤں اور میں نیچے اتر کے آ کر اس کو گالیاں دینے لگ جاؤں یا اس کو احسان جتانے لگ جاؤں یا اس کو اذیت میں مبتلا کر دوں، مجھے اپنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ یاد رکھیے، یہ بھی جو اوپر کی باتوں سے واضح تھا کہ میں نیکی کروں، مثلا کسی کی مدد کروں، کسی کی شادی میں، کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی میں مدد کروں اور اس کے بدلے میں اس سے کام لے لوں، تو خیرات ختم ہو گئی۔ میں نیکی کروں اور اس کو احسان جتا دوں تو خیرات آپ کی ختم ہو گئی، یہ واضح رہنا چاہیے۔ اور میں نے
نیکی کی اور لوگوں کو بتاتا پھرا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں یا یہ کریں، یا دنیا کا کوئی فائدہ، ووٹ لینا ہے یا لوگوں کو راضی کر کے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ریاکاریاں ہیں، اس سے بھی نیکی ضائع چلی جائے گی۔ یہ خیال نہ کریں کہ جو آپ نے خدمت خلق کا کام کیا اور اس کے پیچھے آپ کی نیت ووٹ لینا تھی، الیکشن میں جیتنا تھا، یا محلے میں کوئی سرداری حاصل کرنی تھی، یا علاقے میں بڑا آدمی بننا تھا، تو سمجھیے کہ نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو ریاکاری کے یہ سارے پہلو، 3 چیزیں اکٹھی کر دیں اللہ تعالیٰ نے، ریاکاری اور اذیت اور احسان جتانا۔ یہ 3 کام ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کی ہوتی ہیں۔ آگے 2 تمثیلوں سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے، یہ 2 مثالیں تھیں، ایک یہ تھی کہ چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، اس میں آپ نے نیکی کا بیج بویا، بارش آئے گی تو بیج بھی بہہ جائے گا اور ریت بھی بہہ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو چٹان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مٹی کو، بیج کو قبول کرے اور آپ کو، تو جو آدمی اذیت دیتا ہے، احسان جتاتا ہے نیکی کے بعد اور ریاکاری کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے پتھر کی چٹان پر پودا لگانے کی کوشش کی۔ اور دوسرا آدمی جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے مٹی کے اونچے ٹیلے میں، جہاں کافی موٹی مٹی تھی، اس کے اوپر بیج بویا اور اپنی نیکی اس میں کی۔ اب جب بارش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں دگنا تگنا اضافہ بھی ہو جائے گا، اور اگر بارش نہ بھی ہوئی زیادہ، اللہ نے ہلکا سا بھی قبول کر لیا تو تب بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 مثالیں دی تھیں۔ اب ایک اور تمثیل سے اس بات کو سمجھایا کہ اپنی نیکی ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا یود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہر بھی جاری ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کا پھل اس کو میسر ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور اس آدمی کو جس کا باغ ہو وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، باغ کو سنبھال نہ سکتی ہو یا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو اس باغ کے اوپر ایک بگولا چلے جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ اس کو جلا کے رکھ دے۔ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا باغ ہو، بچے چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، اور اس کا باغ اس طرح سے جل کے راکھ ہو جائے؟ تو جو آدمی احسان جتائے گا، جو آدمی دوسروں کو اذیت دے گا یا ریاکاری کرے گا، اس کی مثال اس شخص کیسی ہے کہ اس نے ساری زندگی نیکیاں کی، ریاکاری سے آگ بگولے کے حوالے کر دیا، اور اس کا باغ، اچھا خاصا باغ، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جا سکا، نہ اپنے بڑھاپے میں کوئی رہ گیا اس کے پاس۔ تو یہ کیفیت ہوگی قیامت والے دن ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا ہوگا، احسان جتا کر، دوسروں کو اذیت دے کر، ان سے کام لے کر، یا ریاکاری کر کے۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو باغ کی تمثیل ہے اس کو تھوڑا سا قرآن کی بات کو مزید گہرا سمجھنے کے لیے اصولی مدعا میں نے بیان کر دیا۔ عربوں کے ہاں خوبصورت ترین باغ سے مطلب گارڈن نہیں ہے، بلکہ پھلوں کا باغ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ گارڈن جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ تو پھلوں کا جو باغ ہوتا ہے، آرچرڈ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ باغ کے چاروں کناروں پر کھجوریں لگی ہوتی تھیں، اور ان کھجوروں کے بیچ میں انگور کی بیلیں ہوتی تھیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے قطعے چھوڑے ہوتے تھے جس میں موسمی فصلیں لگا لیتے تھے، یعنی کوئی سبزی لگانی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو وہ بیچ میں لگا لیتے تھے، یا چھوٹے پھل جو ہوتے ہیں انگور اور اس کے علاوہ کھجور کے علاوہ، تو یہ وہ کام کرتے تھے۔ اس کام میں جو باغ ہوتا تھا، پھر اس کے اندر اگر آپ کو یہ سہولت حاصل ہو کہ کہیں سے چشمہ جاری ہے اور اس چشمے کا پانی آپ کے کھیتوں کے درمیان میں نالے بنا رکھے ہیں،
تو یہ ان کے ہاں خوبصورت باغ کی نشانی تھی. تو اس کا ہی نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں اور بیچ میں نہریں جاری ہوں، اور وہ ہر طرح کا پھل دیتا ہو، یعنی ہر موسم میں کوئی نہ کوئی سبزی اس کے اندر، کوئی پھل اس کے اندر لگتا رہتا ہو. ایسا باغ ہو. تو اب اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری خیرات صدقہ اس طرح کا باغ تھا، تمہاری لوگوں کی خدمت کرنا اس طرح کا باغ تھا، تو اس کو بگولے کے حوالے کر رہے ہو کہ اڑا کے رکھ دے اور بالکل برباد ہو گئی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تمہیں اپنی نیکیوں کو خراب نہیں کرنا. نیکی تو تم نے کر ہی لی، تو آخرت کے لیے کر دو. اس میں ایک اور بات ہے کہ اصابہ اعصار فیہ نار، ایسے بگولے جس میں آگ ہو. پرانے ہمارے جو مشرقی علاقے ہیں اس میں اس طرح کے بگولے نہیں دیکھے گئے جس میں آگ ہو، لیکن اب معلوم ہے ہمیں کہ اس طرح کے بگولے ہوتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہوتا تو یہ تمثیل کے انداز میں بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بگولے والے، آگ والے بگولے ہوتے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بگولا ہو اور اس میں آگ ہو تو وہ جلا دے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو جب تمثیل سے یا سوال کے جواب کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو اس موقع پر یہ بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اپنی باتوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو سمجھائے نہیں سمجھائے جا سکتے جب تک کہ اس کی مثال نہ دیں. مثال دے دیں تو آپ کو بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے. کل پرسوں ہی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اگر آدمی یہ مطالبہ کرے کہ خدا کو دیکھنا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، فطری بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھے اور خدا کو مانے، خدا کو ملاقات کرے، اس کو واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں. یہ فطری سی جذبہ ہے انسان کے اندر. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی اس میں ہے کہ آدمی کہے کہ میں دیکھے بغیر نہیں مانوں گا. برائی اس میں، میں دیکھے بغیر نہیں مانوں گا. یہ کیوں برائی ہے؟ یہ اس لیے برائی ہے کہ ضابطہ دنیا کا یہ بنایا گیا ہے کہ خدا کو بالغیب ماننا ہے، دیکھے بغیر ماننا ہے. خدا کو دیکھے بغیر ماننا ہے اور آدمی کہے کہ جناب میں نے دیکھنا ہے. تو اب اس نے سرکشی کر لی ہے، خدا کی نافرمانی کر دی ہے کہ نہیں، اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے اور آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں دیکھے بغیر نہیں مانوں گا. اب آپ ضابطے کو توڑ رہے ہیں. تو میں نے پھر اس کی مثال دی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ٹریفک چلائیں، گاڑی چلا رہے ہوں اور چوک میں کہیں اخلاقی اصولوں میں نہیں لکھا ہوا کہ سرخ بتی پر رکا جاتا ہے اور سبز بتی پر چلا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ سرخ بتی پر رکنے سے ثواب ہوتا ہے اور گاڑی چلانے سے گناہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سبز بتی پر گاڑی چلا دینے سے ثواب ہوتا ہے اور رکنے پر گناہ ہوتا ہے. یہ بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن اگر کوئی آدمی اب توڑے گا اس اشارے کو تو وہ تب بھی اس کو جرمانہ ہوگا، خاص سڑک خالی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ضابطے کو توڑا ہے. تو ضابطے کو توڑنے کا بھی گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے دنیا کا ضابطہ اللہ نے یہ بنایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ خدا کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو اس ضابطے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. ہاں، مطالبہ انبیاء نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا. پوچھا کہ اطمینان ہے، ایمان ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں ایمان ہے، بس اطمینان کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو دکھایا گیا جو بھی انہوں نے دیکھنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا مطالبہ کسی کا بھی پورا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کو بار بار یہی کہا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے. انہوں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا چلو پہاڑ کو دیکھو، اگر اس پر جو میں اپنا جلوہ ڈالوں گا اس کو برداشت کر لیتے ہو تو مجھے بھی دیکھ لو گے. وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں طاقت نہیں دی گئی، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں، تو اب میں نے تمثیل سے بات سمجھائی کہ قانون کو توڑنا یہ ایک جرم ہوتا ہے، تو ان کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ 3 مثالیں انفاق کو سمجھانے کے لیے دے دی ہیں کہ تمہارا اعمال کس طرح سے ضائع جائیں گے. تو چٹان، اس طرح کی پختہ چٹان کے اوپر بیج بونا حماقت ہوگی، بے وقوفی ہوگی. تو وہ آدمی جو بری نیت کے ساتھ، ریاکاری کی نیت کے ساتھ احسان جتانے پر اور اذیت دینے پر سمجھے کہ میرا
بیج نیکی کا پھل دے دے گا تو وہ حماقت کرے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس زمین میں بیج بونا چاہیے نیکی کا جو بیج کو بھی قبول کر سکے اور بارش کے پانی کو بھی روک سکے، اور وہ مٹی ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں جو ہے وہ ربوہ کی مثال دی گئی ہے. بعض لوگ ربوہ میں اس معنی میں چلے گئے کہ ربوہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے تو اچھی زمین، اونچا باغ بہتر ہوتا ہے، سیلاب سے بچا رہتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن ربوہ یہاں صفوان کے الٹ آیا ہے. صفوان کے اوپر مٹی کی، یعنی پتھر کے اوپر مٹی کی ایک چھوٹی سی لیئر ہوگی، بس بارش ہوگی صاف ہو جائے گا. ربوہ کا مطلب ہے کہ اچھی مٹی ہے، اس کے نیچے کوئی 10-15 فٹ کا مٹی کا ڈھیر ہے جس کے اوپر فصل اگتی ہے تو بہتر اگتی ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا کرو جو تم نے کمایا ہے، اس میں طیب اچھی چیزیں، اور اس میں سے بھی اچھی چیزیں خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے دی ہیں. تو انسان کے پاس جو رزق آتا ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے، ایک زرعی رزق ہے اور ایک کاروبار سے. دونوں کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے، یعنی تجارت سے، انڈسٹری سے. تو انفقوا من طیبات ما کسبتم میں یہ چیزیں مراد ہیں، انڈسٹری سے کمایا ہوا، تجارت سے کمایا ہوا، محنت سے کمایا ہوا. اور ومما اخرجنا لکم من الارض یہ وہ ہے جو زمین سے پیداوار، یہ بھی محنت سے ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ وہ ہیں جو زمین سے، یعنی زرعی پیداوار. تو زرعی اجناس اور دوسرے جو بھی کمانے کے ذریعے ہیں، فرمایا کہ ان دونوں میں سے تم وہ چیزیں خرچ کرو گے جو طیبات. طیب کا مطلب ہمارے ہاں عام طور سے پاکیزہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. طیب کا مطلب ہے کہ جو خوشگوار ہوں، دیکھنے میں بھلی لگیں، صاف ستھری ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، گلی سڑی نہ ہوں، خراب نہ ہوں، ناکارہ نہ ہوں. یہ مطلب ہے طیب کا. قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ان عورتوں سے شادی کرو ما طاب لکم، جو تمہیں سازگار لگیں، بہتر لگیں، پسند آ جائیں. تو اچھی چیز کا مطلب یہاں پر پاکیزہ نہیں ہے، اچھی چیزیں خرچ کیا کرو، اچھی حالت میں ہو، معیاری ہوں، گھٹیا چیز نہ ہو. تو اس لیے اس کا الٹ جہاں خبیث آیا ہے. خبیث کا مطلب ناپاک بھی ہے لیکن گھٹیا بھی ہے. تو فرمایا کہ تم اپنی کمائی، دونوں طرح کی کمائیوں میں سے، یعنی اگر اجناس کو خرچ کرنا ہے، گندم، آٹے، چاول وغیرہ کو، تو وہ بھی اچھے. اور اگر تجارتی چیزوں میں سے کرنا ہے، کوئی آپ نے کپڑے بنا رکھے ہیں، کوئی لیدر کی چیزیں بنا رکھی ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ بھی تم نے اچھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، گھٹیا چیز نہیں خرچ کرنی. ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اپنے مال میں سے، ان دونوں کمائیوں میں سے وہ چیز خرچ کرنے کے لیے نہ لیا کرو جو خبیث ہو، گھٹیا ہو، یعنی گلی سڑی، بدبودار، خراب ہوئی ہوئی، یا بسیدہ ہو گئی ہوئی، یا آپ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کو پہنا جائے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے مال میں سے گھٹیا چیز ہرگز نہ لو خرچ کرنے کے لیے. میں تیمم کا ترجمہ لینا کر رہا ہوں، یہی اس کا صحیح ترجمہ ہے. تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا اور کوئی چیز لینا. ٹھیک ہے، تو دونوں مطلب ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا مطلب جو ہے وہ یہاں بالکل سوٹ کرتا ہے کہ اپنے مال میں سے گھٹیا چیزیں نہ لیا کرو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. تنفقون تو اپنے مال میں سے گھٹیا چیزیں نہ لو کہ تم ان کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور ایسی چیزیں کہ تم خود اس کو لینے کو تیار نہ ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ تم، اب تغمضوا فیہ جب آ جاتا ہے تو 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت کم کر دینا اس کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے. مثلا آپ نے مجھے کہا جی یہ جوتا خرید لیں، تو میں نے کہا یار یہ تو چمڑے کا نہیں بنا ہوا، یہ تو ناقص میٹیریل کا بنا ہوا، تو میں اتنے کا نہیں لوں گا، کم پیسے دوں گا. تو یہ بھی تغمضوا فیہ کا مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز پسند نہیں آ رہی اور آپ لینا نہیں چاہ رہے، ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، پسند نہیں آ رہا آپ کو خریدیں، تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے تغمضوا کا. تو یہاں دوسرا مطلب زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ تم خود اس کو تردد کے بغیر لینے کو تیار نہیں ہو.
تم خود اس کو خریدنے کو سستی اختیار کرو گے، تصاہل کرو گے، ٹل ہی جائے نہ لینا پڑے، یہ کرو گے۔ تو یہ صورت، اس طرح کی کوئی چیز تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنی پڑے۔ یعنی اصول یہ بتا دیا کہ تمہیں اگر کوئی وہی چیز دے تو کیا قبول کر لو گے، اس کے لے لو گے کھلے دل کے ساتھ؟ اگر کھلے دل کے ساتھ تم خود اس کو لینے کو گوارہ نہیں کر رہے ہو تو کسی کو بھی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک جگہ پہ میں یہ درس دے رہا تھا اس آیت کا، تو کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ عام طور سے ہم اپنے پرانے کپڑے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں جو ہم خود استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میں نے کہا اگر وہ پہننے کے قابل ہیں اور اب آپ کی پسند نہیں رہی یا آپ اس وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بہت دفعہ پہن لیے ہیں لیکن کپڑوں کی حالت اچھی ہے، تو وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ نئی چیز کا والا انعام آپ کو نہیں ملے گا۔ نئی چیز کو اللہ کی راہ میں دینا اور مطلب ہے، اور اس طرح کی استعمال شدہ چیز کو دینا یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اتنی گھٹیا ہو جائے کہ اب دیکھنے والا اس کو پسند نہ کرے۔ تو پرانے کپڑے، پرانی چیزیں ان لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جن کو ان کے ضرورت ہو، اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن گھٹیا، گلی سڑی، پھٹی ہوئی چیزیں، ان کپڑوں میں ایسی بدبو آ رہی ہو، اس میں جگہ جگہ داغ لگے ہوئے ہوں، ایسی چیزیں پھر اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ وہ ویسے ہی پکڑا دیں، ان کو کام ہوگی ان کو تو کر لیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ اب یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ کی ذات کے لیے تم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی مرضات کو حاصل کرنے کے لیے، تو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ملیں۔ اللہ کے شایان شان چیزیں خرچ ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی چیزیں کہ جو تم خود لینے میں پسند نہ کرو۔ دو صفات ہیں یہاں پر، غنی اور حمید۔ غنی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اتنا صاحب دولت ہے کہ اس کو کسی کی دولت سے کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو کوئی دے، تو یہ تم نے مجھے نہیں دینا ہے، اپنے لوگوں کو ہی دینا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ محتاج کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز مل جائے ٹھیک ہے، لیکن خدا کے حضور تم نے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو اس کے شایان شان ہونی چاہیے۔ وہ محتاج نہیں ہے، اس نے جو انفاق کا طریقہ نکالا ہے تو وہ تم لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کے لیے نکالا ہے، کل تمہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی پیسے کی۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، ان کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے۔ اور حمید، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شکر کے لائق ہے۔ تو اس لیے، اور حمید کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والی ذات کہ جن کو دیکھ کر تعریف کرنے کا دل چاہے، یا قابل تعریف کام کرنے والی ذات، یا قابل شکر کام کرنے والی ذات، یہ بھی حمید کے معنی ہیں۔ تو ایسی ذات جو تمہارے کاموں کو قبول کرنے والی ہے، تمہارے اوپر انعامات کرنے والی ہے، اس ذات کی خاطر تمہیں خرچ کرنا ہے تو تمہیں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو دو آیتیں تھیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ یعنی یہ بتایا کہ کون سی چیز خرچ کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں اور کون سی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے، یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں پوری تفصیل یہاں کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی نیکی کو برباد کر دیتی ہیں، پھر بتایا کہ کون سی نیتیں خراب کر دیتی ہیں، پھر یہ بتایا کہ کون سی نیتیں دو نیتیں جو بتائی گئی ہیں وہ اس کام کے لیے ٹھیک ہیں، اس کے نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اب یہ بتایا اس آیت میں کہ کس طرح کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور کس ذات کے حضور میں، کس ذات کو راضی کرنے کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، اس کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بتا رہے ہیں جو خرچ کرنے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں بتا رہے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے غربت سے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہیں حکم دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرت کا، خاص اپنی طرف سے، اور اپنے فضل کا۔ اب یہ دو رکاوٹیں ہیں جو شیطان انفاق کے لیے ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔
ایک فقر ہے، غربت، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ پہلی رکاوٹ تو واضح ہے کہ میں خرچ کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے میرے پاس، تو کہیں میں محتاج نہ ہو جاؤں کہ کل مجھے ضرورت پڑے، آج میں نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں، کل مجھے ضرورت پڑ گئی کہاں سے آئیں گے پھر، تو یہ محتاجی نہ کہیں ہو جائے۔ تو شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ پیسے تھوڑے رہ جائیں گے، یہ دے دو گے تو کم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک یہ بات، یہ تو واضح ہے کہ شیطان یہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیکن دوسری جو ہے وہ یامرکم بالفحشاء جو ہے، وہ انفاق میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس طرح سے رکاوٹ بنتی ہے کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور ایک مبذرین ہیں جو بے حیائی اور عریانی اور غلط کاموں میں پیسہ لگاتے ہیں۔ تو جس آدمی کو یہ لت پڑ جائے کہ اس نے اپنے پیسے سے اللہ تللے کرنے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان اب پھر کیا کرتا ہے، دو کام کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تللوں میں لگا دیتا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے خرچ نہ کرو، یہ عیاشی کر لو، یہ فائدہ اٹھا لو، یہ۔ تو وہ اللہ تللے اور فقر دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے تم مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو بلکہ روک لیتے ہو اس کو، ایک اس ڈر سے کہ پیسہ کم ہو جائے گا کل مجھے ضرورت پڑ گئی تو، اور دوسرا اس وجہ سے کہ میں پھر یہ کیسے کروں گا اور وہ کیسے کروں گا اور وہ کیسے کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کا ذکر کر دیا ہے اور کچھ چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں، اور حرام چیز میں یعنی فحشی کے کاموں میں استعمال کرنا، اور اس سے آپ تبذیر میں جتنے بھی چیزیں ہیں کہ آپ فضولیات میں، فضول کاموں میں آپ پیسہ خرچ کریں تو وہ اس کے تحت آ جائے گا، اگرچہ وہ حرمت کے دائرے میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال خیرات کرنے میں اور اللہ کی راہ میں دینے میں اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے فحشاء کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دو چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ تو فقر کا الٹ فضل تو سامنے ہے کہ تمہیں وہ فقر سے ڈراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھلا تمہیں مال دے گا، اپنا فضل کر دے گا۔ لیکن فحشاء کے مقابلے میں مغفرت منہ آیا کہ اگر تم تبذیر سے بچو گے تو خدا سے مغفرت حاصل کرو گے۔ تمہیں بہت خدا کی طرف سے مغفرت منہ میں منہ خاص طور سے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت تمہیں حاصل ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے یعدکم مغفرۃ و فضلا منہ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بیچ میں توڑ کے منہ ڈالا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی تبذیر سے بچے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو دو چیزیں حاصل ہوں گی، یہ خدا کی طرف سے مغفرت، غفران، اور دوسرے اللہ کی طرف سے کھلا فضل، بے پناہ رزق مل جائے گا اور مغفرت بھی مل جائے گی۔ خدا کی طرف سے مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ بس سارے دروازے کھل گئے، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے آپ کے اوپر، ایک ایسا پرمٹ مل گیا کہ بس آپ اللہ کی اس دنیا میں چلے جائیں گے جو دائمی دنیا ہے، جس میں کوئی زوال نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، آپ کی تمنا کی ہر چیز ملے گی۔ اور یہاں آپ فحشاء کی وجہ سے ایک چھوٹی سی تمنا کی خاطر وہ ابدی جو لطف ہے اور لذتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان سے محروم ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موازنے میں رکھ کر، تو پہلی دونوں چیزیں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں خرچ کرنے کی راستے میں، اور مغفرت اور فضل دونوں ابھارنے کی چیزیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں۔ تو لوگوں کو مغفرت ملے گی اور فضل ملے گا اگر اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ اوپر غنی اور حمید کہا تھا، یہاں واسع اور علیم کہا ہے۔
میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو مختلف سیاق و سباق میں لاتے ہیں تاکہ ہم اس سیاق و سباق میں ان صفات کے معنی سمجھ سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بھی معلوم ہیں، چونکہ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ صفات پائی جاتی ہیں، تو بنیادی تصور تو ہم صفات کا اس طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مختلف شیڈز جو ہیں وہ سیاق و سباق بدلنے سے سمجھ میں آتے ہیں، وہ سیدھے سمجھ نہیں آ سکتے۔ یعنی اس کے لیے پھر مضمون لکھنا پڑے گا کہ مثلا حمید کے معنی کیا کیا ہے، یا یہ مضمون لکھنا پڑے گا کہ واسع اور علیم کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ واسع اور علیم کے معنی بتانے کے لیے ایک پوری سورہ اتاریں، بلکہ یہ کیا ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف صفات لے کر آئے ہیں تاکہ سیاق و سباق کے اندر وہ بات واضح ہوتی چلی جائے۔ تو اب مغفرت اور فضل کو سامنے رکھیے اور واسع و علیم کو دھیان کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت دینے میں اور فضل کرنے میں بہت وسیع ہیں۔ شیطان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، دولت ہی دولت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے تو بس ایک حکم دینا ہے اور نعمت تیار ہو جانی ہے۔ اور باقی لوگ جو فقر سے ڈرا رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں مغفرت کا اور فضل کا جو کہ واسع ہیں، جن کے پاس بے پناہ ہے، اس کے نعمتوں کے سمندر ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور علیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو تمہیں بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، وہ وہم نہیں ہے، بے خیالی نہیں ہے، وہ کوئی سبز باغ دکھانے کا ایک بہانہ نہیں ہے، وہ سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو مغفرت اور فضل کا وعدہ ہے، یہ علم کی بنیاد پر ہے، پکا سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ تم اگر فحشات چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور فقر کے خطرے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ خدا کے علم میں وہ علیم ہے، تمہاری ساری نیکیوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے خیالات تک کو جانتا ہے، تو اس لیے کوئی چیز تمہاری ضائع نہیں جائے گی۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ وعدہ اس ہستی کا ہے جو واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تمہاری ایک ایک تنگی کو جو خرچ کرنے کے بعد تمہیں حاصل ہوگی، اور تمہاری ایک ایک لذت جو قربان تم کرو گے، اور ایک ایک جو نعمتوں کی جو فراوانی ہے اس کا جو لطف ہے اس کو قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے لحاظ سے پورا پورا بدلہ دے گا، بلکہ زیادہ دے گا۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ آدمی دنیا کی لذتیں چھوڑ کر، فقر کا خطرہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو فرمایا کہ یؤت الحکمت من یشاء، یہ والی حکمت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو اس قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو یہ حکمت مل جاتی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو سمجھو کہ اس کو خیر کثیر مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن میری ان آیتوں سے وہی نصیحت پکڑتے ہیں، انہی کو یہ حکمت ملتی ہے جو عقل والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کلام انفاق کے حوالے سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ حکمت قرآن مجید کے نزدیک وہ دانائی ہے جو مجھے آخرت اندیش بناتی ہے، جو مجھے حقیقت پسند بناتی ہے۔ حکمت وہ دانائی ہے۔ مولانا فراہی کہا کرتے تھے کہ حکمت دراصل اس دانائی کو کہتے ہیں جو عمل کی صورت اختیار کرے۔ حکمت اس دانائی کو کہتے ہیں جو عمل کی صورت اختیار کرے۔ وہ دانائی نہیں ہے جو محض عقل کی موشگافیاں ہوں۔ تو قرآن مجید کی حکمت دراصل وہ اس رویے کا نام ہے، اس طرز عمل کا نام ہے، ان اعمال کا نام ہے جن کے پیچھے یہ دانائی کار فرما ہو کہ کل قیامت ہونی ہے، خدا کے ہاں جانا ہے، اور میرا واسطہ ایک واسع اور علیم اور غنی اور حمید خدا کے ساتھ ہے۔
یہ دانائی ہے جو، لیکن چونکہ انسان دانائی پسند بنایا گیا ہے تو وہ اپنے فلسفے تراش لیتا ہے اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہے کہ میں دانا ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ بیوقوفیوں کو دانائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے دانشور اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عقلی موشگافیوں کو دانائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کل قیامت والے دن خالی ہاتھ ہوں گے۔ اور جس کے پاس یہ دانائی ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارے، یہ دانائی جو ہے یہ خدا کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے اور انہی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اس قابل ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حکمت سے نواز دے۔ تو گویا ابو جہل اور ابو بکر میں فرق کیا ہے؟ اس دانائی کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ میری بادشاہت ہے، میری سرداری ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اچھا ہمیشگی کا فائدہ ہونے والا ہے، میرا خدا کو راضی کرنا ہے میں نے، جس کے پاس سب کچھ ہے، چلو۔ تو یہ وہ دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دانائی اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ تو دانائی دراصل یہ ہے کہ ہم حقیقت پسند ہوں اور جو اس دنیا کی حقیقت ہے اس کو خدا کی رہنمائی میں قبول کر لیں اور پھر اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اور یہ دانائی قدم قدم پہ آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کو ایک طرف آپ کی کوئی تمنا ہو اور دوسری طرف کسی غریب کا ہاتھ ہو تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس وقت بھی یہی دانائی کام آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا قرآن مجید میں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس میں سے میں مانگتا ہوں۔ تو اپنی ضرورتوں کا رکھ کے آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس میں پھر آپ کو یہ دانائی استعمال کرنی ہے۔ ضرورت کا آپ رکھیے، ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں، اس میں یہ دانائی استعمال کرنی ہے کہ اب میں نے اپنی تمنا کو سامنے رکھنا ہے جس کو یہاں فحشاء کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یا اس اٹھے ہوئے غریب کے ہاتھ کا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ وہ موازنہ ہے جو یہ ایک حکیم انسان کو قدم قدم پہ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی قرار دیا ہے کہ جس کے پاس یہ حکمت ہوتی ہے اس کے پاس قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے۔ تو وقت ہو گیا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔